الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ محترم حضرات، نکاح سے قبل 2-3 منٹ آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ نکاح کی مجلس نہایت ہی بابرکت مجلس ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کو بذات خود اپنی سنت کہا ہے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو سنت کہا جاتا ہے، لیکن چند ہی کام ایسے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کہا کہ یہ میری سنت ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سنت کا عمل آج بے شمار سازشوں کا شکار ہے۔ ہماری شادیاں اب اتنی بھڑکیلی اور اتنی خرچیلی ہو گئی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لمبی چوڑی بارات، بڑے بڑے جہیز کی ڈیمانڈ، شادی بیاہ میں ڈھول ناچ باجا تاشا، ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہم کو نظر آتی ہیں۔ ہماری خواتین میں ہلدی کی رسم، نہ جانے کون کون سی رسم داخل ہو گئی ہے، اور ہمارا جو امیر طبقہ ہے اس کو اس وقت خود نمائی کا بخار چڑھا ہوا ہے، نمائش کرنے کا۔ شادی کے نام پر گاؤں کے رشتہ دار غریب لوگوں کو چھوڑ کر بڑے بڑے نیتا، بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے انہی کی خاطرداری ہو رہی ہے۔ جو ان کے اپنے قریبی ہیں ان پر توجہ کم ہو رہی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو ہر خطبے میں نکاح پڑھانے والا پڑھتا ہے، کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے آسان نکاح ہی بابرکت والا نکاح ہے۔ کم خرچیلا ہو، سادگی سے ہو، اتنا ہی ٹیم ٹام کیا جائے جتنی گنجائش ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی روبوٹ والے دین میں ہیں کہ بالکل ایک دم یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کرنا ہے۔ خوشی بھی منا سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ دکھاوا، بہت زیادہ واویلا، بہت زیادہ ایسا کچھ نہ ہو کہ دوسروں کے لیے مسئلہ بنے۔ اب آپ بڑی شادیاں کریں گے تو غریب بھی سوچے گا کہ یار اب ہم کیسے شادی کریں، شادی تو ایسے ہی ہوتی ہے، باراتی اتنے ہونے چاہیے، اتنا ہو، یہ ٹینٹ ہو، یہ ہو۔ اگر بڑے لوگ تھوڑا مختصر میں کریں تو پھر غریب بھی اس کی طرف توجہ کرے گا کہ بھائی جب بڑے بڑے لوگ سادگی میں کر رہے ہیں تو مجھے تو سادگی میں کرنا ہی چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ قرآن کی 3 الگ الگ آیتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب خود فرمایا۔ عجیب بات اس میں یہ ہے کہ ان تینوں آیتوں میں شادی کا کوئی ذکر نہیں ہے، شادی کا کوئی بیان نہیں ہے۔ اس میں جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تینوں آیتوں میں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا جو مزاج ہے وہ کہ شادی ہے، شادی کا معنی خوشی کے آتے ہیں، خوشی میں تو آدمی جو چاہے کر لے، جتنا چاہے کود لے، ایک ہی دن تو آتی ہے، بار بار نہیں آتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیوں ڈرا رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم اور آپ یہاں آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں امتحان ہو رہا ہے، اور امتحان جو ہے یا تو خوشی کے موقع پر ہوگا یا پھر غمی کے موقع پر ہوگا۔ نارمل حالات میں تو سب ٹھیک رہتے ہیں، ہر آدمی اچھا، نیک اور صالح نظر آتا ہے، لیکن جہاں خوشی کا انبار آیا تب اس کی حیثیت پتہ چلتی ہے، جہاں غم کا پہاڑ ٹوٹا تب پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کے اندر کیا ہے، کیا کوالٹی ہے، یہ اللہ کی طرف جانے والا بندہ ہے یا غیر اللہ کی طرف جانے والا بندہ ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کی امت وہ شادی بیاہ کے موقع پر آپے سے باہر نہ ہو جائے، اپنی آخرت نہ برباد کر لے، کیونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ اس میں لوگ اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں، چاہے نمائش کر کے، ریاکاری کر کے، فضول خرچی کر کے، سامنے والے کو تنگ کر کے، جیسے بھی ہے گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ سنوایا۔ ہم لوگ چونکہ عربی جانتے نہیں ہیں، بولے صاحب پڑھ دیتے ہیں اور پھر ہو جاتا ہے معاملہ، تو میں نے بڑے اختصار سے آپ کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔